बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वल्ले जी, अफवाहों का बाजार गर्म है और हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है। तैयारियां शैयारियां ऐसी जबरदस्त हो चुकी हैं, वक्त से पहले ही इस्लामाबाद के पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया गया। हुकूमत का ये ख्याल है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आएगी तो कम से कम 24 तारीख को ले आ रही है। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी ही बिल्कुल डिफरेंट है। जी हाँ, चाहे जितना मर्जी सुबह पुलिस लाइन में पहुंच के मोहसिन नकवी साहब खिताब करके कह दें कि इस बार जो आएगा तो उसको गिरफ्तार करना, उसको जाने नहीं देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रोटी को चोची कहती है? क्या उसको नहीं पता कि जो इंतजामात हो रहे हैं तो हमने इसका जवाब क्या देना है? क्या उनके अंदर गूफ माइंडेड लोग बैठे हुए हैं? उनको भी पूरी स्ट्रेटेजी है। इस बारी बिल्कुल प्लान दूसरा है। अगर मैं आपको बोलूं कि 30 से 35 हजार बंदा ऑलरेडी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुका तो कैसा रहेगा? जी हाँ, ये तमाम चीजें हो चुकी है। एक सर्टन मकाम का हुक्म दिया गया है कि आपने बस इधर आना है और हमारा इंतजार करना है, बाकी सबका ठीक है। तो एहतजाज हर हाल में होना ही होना है। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा भी दूसरी तरफ चल रहा है और उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शुरू करें। तो सबसे पहले जरा अंसार बासी साहब से शुरू करूं क्योंकि इस वक्त बड़े अहम हैं। वो आपको पता है रोजाना एक अपडेट दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अपडेट देते हैं, एक अपडेट देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक अपडेट देते हैं, और कोई शक नहीं कि वो जबरदस्त तरीके से इंटेक्ट है इस वक्त। ठीक है, इदारों से, सहूलतकारों से, नाम ना देने की शर्त पर बात करने वालों से बहुत सी खबरें उनकी दुरुस्त भी होती है, लेकिन जारी बात है जो जिन्होंने खबरें बनानी होती हैं या खबरों के ऊपर चलना होता है उनके साथ ये इंटेक्ट भी है और इन कॉन्टेक्ट भी है। अंसार बासी साहब, यानी इस वक्त जो मैं थोड़ा सा और समझा दूं, इस वक्त जो मीडिया की गाइडलाइंस है ना, जो नैरेटिव बनाता है ना मीडिया इस टाइम, जो आपको पता है एक जबरदस्त किस्म का एक मामला चल रहा है। तो अंसार अब्बासी साहब और जैसे 2-3 अफराद, और फिर अंसार अब्बासी साहब की अगर लाइन को क्लियर करूं, उनसे आती है बात जंग न्यूज़ में। जंग न्यूज़ से उसको उन्हीं का एक ग्रुप जियो टेकअप करता है, और फिर जब जियो टेकअप करता है उसके बाद फिर बाकी मीडिया उसको फॉलो करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक वेव के साथ चल रही हैं, एक पैटर्न पे आपको देखिएगा। फिर सारा दिन इसी तरह की बातें करना होना शुरू हो जाती है। तो इसको अगर फॉलो करें तो अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन एक मीटिंग हुई। उसमें इस बात पर मुशावरत हुई कि एहतजाज मुलतवी कर दें या मनसूख कर दें, और उस मीटिंग में बुशरा बीबी के पैगाम पर बड़ी बात हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, वो बुशरा बीबी की वो जो 9 मिनट का जो खिताब है इसमें सऊदी अरब वाला जो चैप्टर है उसकी वजह से बड़ी डिफेंसिव पोजीशन पर आ गई है, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पर चली गई है। तो इसलिए सोचा जा रहा है कि एहतजाज को फिल वक्त बातचीत के लिए रखें, मुज़ाकरात की टेबल पर हुकूमत को लेके आएँ, ये सब चीज़ें हैं। और मज़ीद अंसार अब्बासी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि कमेटी के अरकान ने ये कहा है कि भाई फेस सेविंग लेनी है अगर पीटीआई ने, तो फिर क्यों ना अदालत के फैसले को प्ली बनाकर एहतजाज को मुलतवी किया जाए कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि भाई एहतजाज नहीं करना, तो भाई पीटीआई बहुत हुक्म और अमल दरामद करेगी जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर, तो वो अब एहतजाज नहीं करेगी। भाई अगर इन तमाम चीज़ों पे बात होनी थी ना, तो ये कॉल इमरान खान ना देते। अगर इसी तरह की तमाम जो हरकतें की गई हैं ना, मैंने कहा पीटीआई, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। ये इमरान खान साहब ने उस सेफ को खोला है अपने, और आंखें बंद करके देखना चाह रहे हैं कि उस सेफ के अंदर है क्या। ये वो वाला चैलेंज इमरान खान साहब ने अपने आप को दिया है, और ये टेस्ट अवाम ही पास कर सकती है और कोई पास नहीं कर सकता, और कोई इसको पास नहीं कर सकता। तो अगर तो इसीलिए इमरान खान साहब इस ऐलान को खुद अपनी बहन और अपनी जौजा के जरिए ना करा रहे होते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जिस्टेंस पे सवाल हो जाएगा। तो वोटर इंटैक्ट है, ये सब चीजें हैं भाई, इस कॉल पे कौन खड़ा होता है, तो फिर ये बहुत दूर चली जानी है बात। तो इसलिए बकर वो ये कह रहे, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये बातें चल रही हैं कि भाई पार्टी के अंदर भाई ये सब होके तो नुकसान हुए 2 कॉल्स पे, पिछली 2 कॉल्स पे। तो अब तो वही बात है ना कि इमरान खान साहब की बहन कहती है कि जब वो खुद आएंगे ना, इमरान खान साहब, उनका वीडियो पैगाम आए या वो सामने आके खुद ऐलान करेंगे तो करेंगे, और किसी में जरूरत ही नहीं है। इस खबर की बुनियाद को अगर मैं सच समझूं तो पूरी पीटीआई में कोई ऐसी जरूरत नहीं, ये फिल्टर लगा दिया है।
پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے جماعت، ایز اے لیڈرشپ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کا ایک فلٹر لگا دیا ہے، جس طرح 9 مئی کے بعد فلٹریشن ہوئی تھی نا، جی ہاں، اس کے بعد یہ دوسرا فلٹر لگا دیا ہے، مزید پیوریفائڈ ہوگی یہ جماعت، کیونکہ عمران خان صاحب نے ہی کہنا ہے وہ اچھا چیزیں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا بس اس کو پلی بنا لیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ایک بہت قریبی ذرائع نے مجھے بتایا، انصار آباد صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ یہاں سے میرا خیال ہے جھوٹ پکڑا گیا۔ جو 1.5 گھنٹے کی ملاقات عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی، پھر 2 گھنٹے کی ملاقات عمران خان صاحب سے، یہ کیا ہے؟ بہرحال انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ بالکل بات چیت نہیں ہے۔ میں ذرا انہیں کو کوٹ کر دیتا ہوں نا۔ آج بھی اسٹیبلشمنٹ اس موقع پر قائم ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے مئی 2024 میں کہا تھا کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، سیاست دان ہی آپس میں بیٹھیں۔ پر آج کا دن بہت اہم ہے سر، یہ میں آپ کو بتا دوں، آج کا دن بہت اہم ہے، اور کل وہ ڈی ڈے ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ جی ہاں، یہ چیز ہے۔ آگے بڑھتا ہوں جی، بلوچستان سے کوئی قافلے نکلے ہیں، جو خبریں ہیں اچھا جو اکاؤنٹ ہے وہ بڑے کنفرمڈ ہیں، بلو ٹیک ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سالار کاکڑ قافلہ لے کے نکلے ہیں، ان کو بلوچستان سے وہ نکلے ہوئے ہیں، ان کو پولیس نے روکا، کچھ لوگ گرفتار کیے، انہوں نے ایس ایچ او کو بٹھا لیا اپنے پاس، انہوں نے کہا ادھر بیٹھے، پہلے بندے لے کے، پھر وہ پوری ویڈیو ہے جس میں مارچہ کیا گیا پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، کیونکہ قیادت سامنے تھے، کاکڑ خود سامنے تھا، اور پھر ایسا صاحب کا پھر یہاں تک پوزیشن اس حساب سے چل رہی ہے اس ٹائم، یعنی فل ماحول ادھر بھی بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف بھی، جہاں ادھر پروپیگنڈا اور دوسری چیزوں کا یہ صبح گیئر اپ ہو رہے ہیں جی، محسن نقوی صاحب جی، لوگ وہ پتہ نہیں پورے پاکستان کو جس طریقے سے لاک ڈاؤن کر دے کہ ادھر بھی ماحول اچھا خاصا بنا ہوا ہے، تو ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی۔ ہاں، اس صورتحال میں بچرا بی بی کے پیغام پر پریشر بڑھانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس طرح کی ایف آئی آر سے ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن بشرا بی بی کے ویڈیو بیان پہ جو انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے متعلق کی تھی کہ انہوں نے کال کی تھی، اس پر ظاہر بات ہے بیانیہ بنایا بھی کس نے؟ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان نے، شہباز شریف صاحب نے یہ بیانیہ بنایا، ہمارے وزیر دفاع نے یہ بیانیہ بنایا، ہمارے وزیر اطلاعات نے یہ بیانیہ بنایا، ہمارے وزیر داخلہ نے یہ بیانیہ بنایا، تو اس پر ظاہر بیانیہ بنایا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا بھائی جان۔ تو ایف آئی آر کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آپ کو پتا پاکستان کے عام اور حساس شہری جو یا تو کسی نائی کی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جیو دیکھتے ہیں، ان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ چلے جاتے تھانے چلے جاتے، تو وہاں کہتے ہیں کہ جناب ہماری دل آزاری ہوئی ہے، پاکستان کی فورن پالیسی پر بہت بڑا سوال ہو گیا، ہم نے ماضی میں یہی سب دیکھا، تو پھر ایک عدد ایف آئی آر درج کروا دیں، ادھر درخواست دیتے ہیں، ادھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ صاحب دیکھیں پاکستان میں بڑے بڑے مقدمات کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، آپ دیکھیں یہاں ایسی ہوئی، کل ہوئی تھی ڈی جی خان اور راجن پور میں رات گئے 2 ایف آئی آر ہوئی بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر، آج لیا میں ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور سب نے ایک ہی رد عمل دیا، شہری کہتے ہیں، اور کہ خارجہ پالیسی کے خلاف بیان تھا، لوگوں کو انہوں نے پرووک کیا ہے، تو ہمارے جذبات بڑے مجروح ہو گئے ہیں، مطلب وہ سب جو پہلے ہو رہا تھا وہی سب ہو رہا ہے، اور ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آئیں نا ذرا یہ مدعی حضرات، ذرا آئیں، ذرا ایک بار شکل دکھا دیں، صرف ایک بار شکل دکھا دیں، جو دکھانی نہیں انہوں نے عدالت کے سامنے، عدالت اڑا کے رکھ دے گی ان تمام ایف آئی آروں کو، یہ مدعی نہیں ملنے۔ جس طرح رؤف حسن پر حملہ کرنے والے وہ خواجہ سرا کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے باوجود آج تک اس کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، وہ نہیں ملے نا، یہ مدعی بھی نہیں مل رہے، کچھ اس سے پریشر بن رہا ہے۔ میں حیران ہوں کیسی بچگانہ تھی، یہ ٹیبل ٹاک ہی ہونی ہے، کریں صاحب، یہ ٹیبل ٹاک ہی ہونی ہے، ہر پارٹی اپنے موقف سے ایک ایک سٹیپ پیچھے جائے، تب جا کے معاملات حل ہونے ہیں، تب جا کے معاملات حل ہونے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پلی بنا کے عدالت کے حکم کو یہ ہو جائے، چلیں آپ کی یہ خواہش تو ہے حکومت کی کہ پلی بنائے عدالت کے حکم کو، پی ٹی آئی احتجاج مؤخر کر دے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جو آپ نے بیانیے بنانے ہیں، جو بمبوڑنا ہے، بلکہ جو نوچنا ہے، وہ تو پھر آپ کریں گے نا۔ تو سی بی ایم بننا ضروری ہے ان تمام مذاکرات کے لیے۔
اچھا جی ہاں، ادھر کچھ اور بھی اپڈیٹس ہیں نا جی، پی ٹی آئی کے احتجاج پر کچھ اپڈیٹ اس لیے کہ سینیٹر تھے سابق سینیٹر آصف کرمانی صاحب، نواز شریف صاحب کے دست راز سے بڑے نون لیگ سے بڑا تعلق تھا ماضی میں، بڑے بڑوں کی بڑی بڑی بیٹھک کے اندر بیٹھنے والے آصف کرمانی صاحب، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر آج اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے اوپر سے یعنی سر کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لینا تو پی ٹی آئی کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے پہلے یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی. یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے اتنا پریشر ہے موجودہ حکومت پر پاکستان تحریک انصاف کا، اتنا پریشر ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی صرف سپورٹ حاصل ہے تو ادروائز کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور ہاں، کل کے احتجاج کے ڈر کا عالم یہ ہے کہ سب کچھ آج سے بند کر دیا گیا جی، اسلام آباد کے تمام داخلی خارجی راستے بند ہیں، اور لاہور میں صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان کے پاس یہ خبر ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک شہر نہیں کئی شہر بند کرنے، اور کئی ایسی چیزیں. تو جب بند کرنے تو یہاں بھی معاملہ خراب ہے. جتنے بھی روٹین کے کیسز بھی تھے نا عدالت کے، ملزمان نے پیش ہونا تھا، کسی کی ضمانت ہی کیا تھی، انہوں نے جیل بھی بند، عدالتیں بھی بند. آج کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی عدالت میں کسی کو پیش نہیں کیا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا، پھر کہتے ہیں ٹینشن کوئی نہیں ہے. سماعتوں کو منسوخ کیا گیا، مطلب پورا سسٹم انہوں نے روک کے رکھ دیا ہے. اور کیسی بات ہو گئی پاکستان تحریک انصاف ہے ہمارا، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارا تو 24 نومبر کو احتجاج ہی نہیں ہے، ہم تو 27 کو آئیں گے. پھر کیا کریں گے؟ یہ کہیں ہم 30 کو آئیں گے. چلے یار ہم دسمبر میں کر لیتے ہیں. ان کا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی والوں کو، کیا جا رہا ہے یہ چیز ہے. میرا پورا سسٹم روک دیا ہے، اور پلان میں راولپنڈی اسلام آباد کو 33 مقامات سے مکمل طور پر بند کرنا ہے. سلسلہ شروع ہو گیا، عام پوائنٹس بند بھی کر دیے گئے ہیں. فیض آباد سمیت 6 مقام پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور آئی جے پی روڈ وغیرہ، رباط اور پورا جی ٹی روڈ مختلف جگہوں پر بند کر دیا گیا ہے. محسن نقوی صاحب پولیس اہلکاروں کو کہہ رہے تھے، انہیں حوصلہ دے رہے تھے کہ کوئی بھی آئے تو واپس نہ جائے، اس بار گرفتار کر لیا جائے. بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، اور بھائی پی ٹی آئی بیلاروس کے وفد کے بعد آ جائے گی. میں بار بار یہ آپ کو اشارے دے رہا ہوں، بیلاروس کے صدر کے بعد آ جائے گی، 27 کو آ جائے گی. کیا ہوگا؟ اس لیے پہلے ان چیزوں کو بھی دیکھیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.